نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفرتوں کے سوداگر شیعہ ذاکر جن واقعات کو لے کر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے واقعہ فتق۔ اس کے متعلق اللہ کے فضل سے ہم چند مدلل علمی تحقیقی بیانات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک قصہ یہ ہے جس کو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات تک ناراض رہیں۔ اس کا جواب ہم اللہ کے فضل سے دے چکے ہیں، آپ اسی ہمارے آواز حق چینل سے وہ بیان بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور بہت اہم بات ثابت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں اور ہاشمی ہیں، اور آپ کی گواہی انتہائی معتبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس پر نماز پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں، اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں کہی تھی۔ وکبر ابو بکر علی فاطمۃ 4، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر 4 تکبیریں کہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں کہی تھی۔ یہ روایت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ یہ تھی روایت نمبر 1 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ سنیے اور دیکھیے روایت نمبر 2۔ یہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنہ ابراہیم وکبر علیہ 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی نماز پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں، اور آپ نے ایک حبشیہ عورت کی نماز پڑھی 4 تکبیریں کہیں، اور آپ نے نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی 4 تکبیریں کہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے وصلی ابو بکر علی فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکبر علیہا 4۔ فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی، اس میں انہوں نے بھی 4 تکبیریں کہیں۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہی تھی۔ یہ ہو گئی گواہی نمبر 2۔ اس کے لیے حوالہ آپ دیکھیں معجم ابن الاعرابی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 اور حدیث نمبر 57 ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسند الحارث اور دوسری بہت سی کتابوں میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے۔ اب سنیے روایت نمبر 3۔ یہ روایت ہے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، 500 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صلی علیہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہا، کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29۔ یہ تھی گواہی نمبر 3۔ اب آپ سنیے گواہی نمبر 4 حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت امام حماد روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ فرماتے ہیں صلی ابو بکر صدیق علی
علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی اور اس میں آپ نے 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ پہ نماز پڑھی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام شعبی نے، حضرت امام ابراہیم نخعی نے بھی فرمایا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور یہ روایت بھی طبقات بن سعد جلد 8 صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے۔ اب آگے چلیے، روایت نمبر 5، گواہی نمبر 5۔ یہ روایت ہے حضرت امام جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام محمد بن علی یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں ماتت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، فجاء ابوبکر و عمر، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ نماز پڑھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے فرمایا تقدم، آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر آگے بڑھے، انہوں نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز پڑھی۔ یہ روایت کنز الامال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 515 پر موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 35677۔ اب ان گواہیوں سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابن عباس ہاشمی کا بھی یہی موقف ہے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عمر، امام شعبی، حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت امام میمون بن مہران کا قول بھی اس میں ملتا ہے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اب ہم اس سے واضح ہو گیا، اب یہ ساری روایات یہ بات بتلاتی ہیں کہ حضرت زہرا کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر نے پڑھائی۔ اب بعض لوگ ایسا کریں گے کہ روایتوں پر جرح شروع کر دیں گے۔ ان بھائیوں کی خدمت ہم عرض کرتے ہیں کہ جناب، اگر ایک روایت کی کئی سندیں ہوں یا ایک مضمون کئی روایتوں کے اندر موجود ہو، تو وہ روایت اپنے کثرت طرق کی وجہ سے، زیادہ سندوں کی وجہ سے درجہ ضعف سے نکل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پر صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی ہے۔ اب ان ساری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اگر ایک روایت میں کوئی تھوڑا بہت ضعف ہو بھی، اگر اس کی سند ایک اور آ جائے یا وہی بات کسی اور بزرگ سے ثابت ہو، تو وہ اس کے لیے مضبوطی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ روایت کثرت طرق کی بنا پر حسن ٹھہرے گی، معتبر ٹھہرے گی۔ اور اس کے برعکس جو روایت پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری سے کہ حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، یا صحیح مسلم تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھائی تھی، حضرت ابوبکر کو خبر نہیں دی وغیرہ، اور اس بات کو بیان کر حضرت ابوبکر کے بارے میں نفرت پھیلائی جاتی ہے، ہم ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ جو روایت ہے آپ اس میں غور کریں۔ وہ یہ ارشاد ہے کہ رات کو دفن کیا، حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا، حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حضرت عروہ کا ہے۔ حضرت عروہ سے کسی معتبر سند سے یہ نہیں ہے، البتہ کمزور سند کے ساتھ ہے، اور یہ روایت صرف امام زہری کی ہے۔ یاد رکھیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور یقیناً امام زہری نے یہ بات کسی اور تابعی سے یا کسی اور بندے سے سنی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں ثقہ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، معتبر ہے، اور یہ مرسل روایت ہے،
اور محدثین اس بات پر متفق ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ جو صحیح بخاری کا اتنا ٹکڑا ہے جو امام زہری نے بیان کیا ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو بخاری میں لکھا ہے۔ او بھائی، بخاری کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ الف سے لے کر یا تک ساری ہی باتیں ٹھیک ہیں، اس کے اندر جو مسند احادیث ہیں ان کی بابت کہا گیا ہے کہ وہ صحیح ہیں۔ اگر ترجمۃ الباب میں کسی بزرگ کا قول آ جائے یا حدیث کی تشریح میں کوئی قول آ جائے یا وضاحت کے طور پر یا بیان کے طور پر کسی بزرگ کی بات آ جائے تو اس کی سند کو دیکھا جائے گا اور اس کے احوال دوسرے دیکھے جائیں گے، پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود مرفوع مسند احادیث بالکل صحیح ہیں۔ اب تمہاری اصول کافی، اس کو بھی تو صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح کتاب ہے، کہ اس کے مصنف نے بھی کہا میں نے اس میں صحیح روایتیں لائی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی روایتیں بھی ہیں جن کو خود شیعہ مجتہدین ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں ضعیف کہتے ہیں؟ ان راویوں کو دیکھ کر، اپنے اصولوں کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ صرف صحیح بخاری کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ مت دو، وہ حضرت عائشہ کا یا کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ حضرت علی نے نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر کو خبر نہیں دی، رات کو دفن کیا وغیرہ، یہ ساری باتیں بتلا کے حضرت ابوبکر کے بارے میں نفرت والا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برائے مہربانی اس کو چھوڑ دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، پوری تحقیق کے ساتھ بات کرو، سمجھ کے بات کرو۔ وہ جو جتنے جملے ہیں وہ امام زہری کا قول ہے اور مرسل روایت ہے، اور امام زہری کی عادت تھی مرفوع حدیث بیان کرتے کرتے بطور تشریح کے، توضیح کے، بطور فائدہ کے اپنی طرف سے کوئی بات بھی کہہ دیتے تھے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں ادراج کہتے ہیں۔ تو یہ ادراج ہے اور ادراج حجت نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ کسی صحابی سے، کسی معتبر اوپر والے بزرگ سے ثابت نہ ہو جائے، وہ تو امام زہری نے بتایا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر اس کے مقابلے میں یہ کتنی آپ کے سامنے 5 گواہیاں پیش کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام شعبی، حضرت امام ابراہیم نخعی اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ایک معتبر آدمی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات بتلائی ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اور اس کے متعلق جو اور بہت ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دوسرے بیانات میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی، حق پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان تمام دوستوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔